الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سلطنت خداداد سے متعلق یہ تیسری نشست ہے۔ اس آج کے اس پروگرام اور اس نشست سے پہلے پچھلے محاضرے کے بعد والے ہفتے میں طے شدہ پروگرام کے مطابق الحمدللہ سلطنت خداداد کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیر ہوئی۔ 20 کے قریب افراد آئے اور انہوں نے پورا دن سری رنگا پٹنہ، گنجام، گنبد اور آس پاس کے علاقے کری گھٹا پہاڑ کا نظارہ کیا اور جن جن مقامات پہ جو تاریخی بیک گراؤنڈ تھا اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ گرچہ بہت سارے پہلو ابھی تشنا رہے، لیکن ایک دن میں اس سے زیادہ کور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو بھی 4 حصوں میں اپلوڈ کیا گیا ہے جو یوٹیوب پر موجود ہیں۔ پہلا چیپٹر تھا آغاز کا اور کری گٹھا پہاڑ، جہاں سے اطراف کا نظارہ اور وہاں کی تاریخی حیثیت۔ دوسرا چیپٹر تھا ویرزلی برج اور وہاں سے لے کر وے ٹو ڈیلی برج۔ تیسرا چیپٹر تھا آخری جنگ اور آخری محاذ، آبلسک کے مقام سے اطراف کے نظارے اور اس کی تاریخی حیثیت۔ اور چوتھا اور آخری اس سیر کا چیپٹر تھا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کردار اور خدمات کا تعارف اور گنبد شاہی کی تاریخی حیثیت اور گنبد شاہی کے اطراف اشعار اور اس کی وضاحت اور وہاں پہ موجود خبریں اور ان کا تذکرہ۔ ان تذکروں کے ساتھ کچھ تذکرے اور بھی شامل ہونے چاہیے تھے، لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر اور پورا دن گزر چکا تھا اور بھی علاقوں کی سیر نہیں ہو سکی، تو تاریخی اصلاحات اور تاریخی چیزیں پھر اور کسی اور موقع پر یا کسی اور وقت پہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس پریزنٹیشن میں آج کے عنوان پر انشاءاللہ ہم لوگ سلطنت خداداد کی زوال اور آخری جو جنگ ہوئی اس جنگ سے بچنے اور بچانے کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ موجودہ اسکرین پر جو آپ کو ٹائٹل پہ 2 ویڈیوز حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اس میں سے اوپر کا جو نظارہ ہے وہ گنبد شاہی کا ہے اور نیچے کا جو نظارہ ہے وہ بتیری کا مقام ہے جو سب سے اونچا ہے، اور اس مقام سے پورا علاقہ دیکھا جا سکتا ہے۔ گویا اس طرح کے بڑے 4 واچ ٹاورز میں سے ایک واچ ٹاور موجود ہے، اور اس واچ ٹاور پہ ہر سال 15 اگست اور 26 جنوری کو ہندوستان کی آزادی اور اسی طرح یوم جمہوریہ کے موقع پر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہادت پر ایک نظم لکھی تھی، جس نظم کے کچھ اشعار یہاں پر ہیں کہ آخری ہچکی نے دی اللہ اکبر کی صدا، آخری ہچکی نے دی اللہ اکبر کی صدا، نزع کے لمحات میں بھی تو نے کی باطل سے جنگ، تو نے تجدید پیمانے شہید کربلا، تو نے کی تجدید پیمانے شہید کربلا، تو نے بتلایا حفاظت جان کی ہے عذر لنگ، جان دی اور کس قدر مسرور ہو کر جان دی، موت بھی تیرے لیے گویا نگارے شوق و شنگ، تیغ کی جھنکار پر کرتی تھی تیری روح وجد،
तेरे गोशो कल्ब थे ना आशना, वो तो चंग वो तो कहिए अपने ही पराये हो गए, मिट गया था वरना सतह हिंद से नक्शे फरंग। जिन इलाकों से ये स्टूडेंट्स और तलबा गुजर रहे हैं, यही वो इलाके हैं जिन इलाकों पर आखिरी जंग हुई थी। और आखिरी जंग के वक्त में नीचे वाला जो आमिर उस्मानी साहब का शेर है कि वो तो कहिए अपने ही पराये हो गए, मिट गया था वरना सतह हिंद से नक्शे फरंग। सन 1798 और 99 के हालात और माहौल इसकी अक्कासी करते हैं कि किस तरह हर जगह से जो गद्दारियां, साथ का छोड़ना इंतहाई दर्जे का हो चुका था। और जिस कदर इंतहाई दर्जे का यह मामला हो चुका था, कोई और होता अगर उसके दिल में अपना मुल्क बचाना मकसूद होता तो दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती है कि अपना मुल्क बचाने के लिए इस कदर वो लड़ता और इस कदर वो कोशिशें करता। वो सामने वाले की ताकत से सुलह कर लेता, या उसका मातहत बन करके रह जाता, या उसकी गुलामी कबूल करके अपने खानदान को और अपनी आने वाली नस्लों को चमका देता। सिर्फ एक मर्द मोमिन जिसके किरदार में सहाबा कराम के किरदार की झलक पाई जाती हो, वही मर्द मोमिन ये किरदार अदा कर सकता है, वही मर्द मोमिन ये काम कर सकता है। ये मौजूदा हिस्सा श्रीरंगपटना का वो हिस्सा है जहां से कावेरी दरिया दो हिस्सों में हो करके निकलता है, और उसी मकाम पर बड़ा हिस्सा टूटा हुआ था, जिस टूटे हुए हिस्से से अंग्रेजी फौज दाखिल हुई। और अंग्रेजी फौज के दाखिले के वक्त में ये जितने लोगों ने अपने जमीर को बेच डाला था, उन लोगों के इशारे थे जिसकी वजह से सुल्तान की शहादत हुई। और जब शहादत हो गई तो इनको भी क्या मिला वो तारीख जानती है। चंद को कुछ सिक्के मिले, चंद को कुछ इलाके मिले, और चंद को तो वो भी नहीं मिला। और चंद जो है मैदानी जंग में ही नाक़िबत अंदेश होकर के मारे गए। और ये जो नजारा है, और ये नजारे हमें क्या बताते हैं कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 4 मई 1799 जैसे ही सुल्तान शहीद का जनाजा ला करके रखा गया, गुंबद शाही के अहाते में जिस मकाम पर जमीन कच्ची रखी गई है वहां पे जनाजा रखा गया, एकदम जोरदार धमाके के साथ तेज बारिश शुरू हुई। और इस कदर जोर के बिजलियां कड़की और बादल गरजे कि जनाजा पढ़ाने वाले आलिम और इमाम की पहली तकबीर अल्लाहु अकबर के बाद की आवाज पता ही नहीं चली, धमाकों की जेर हो गई। बिजलियां गिरी, कई खेमे जले, और इस नजारे को हर साल देखा गया है। और उमूमन ऐसे मौकों पर हर साल उसके आगे या पीछे इस किस्म की बारिश का नजारा होता है। तारीख के बारे में जब हम गौर करेंगे तो कुछ सवाल हमारे जहन में आता है, और वो जब सवाल हमारे जहन में आए तो उसका जवाब हमको तलाशने के लिए 2-4 किताबें, जिसका तारुफ पिछले साल भी कराया गया था, उन किताबों का मुताला हम करें तो हमें उसका जवाब मिल जाता है कि अगर सुल्तान के जहन और दिमाग के अंदर अपनी इलाकाई हुकूमत को मजबूत करना या अपने आल और औलाद के लिए हुकूमत को फैलाना मकसूद होता, तो फिर उन्होंने मुल्क को बचाने के लिए 4 प्लान न तैयार किए होते, जिसको कहा जाता है आम जबान में कि प्लान ए और बी, लेकिन उन्होंने सी और डी तक भी प्लान तैयार किए थे। अपने मकाम से, अपने मेयार से अपने आप को गिरा करके भी सुलह के समझौते करने की फिक्रें उन्होंने किया था। तारीख आलम पर, वर्ल्ड हिस्ट्री पर उनकी जो नजर थी, उस वर्ल्ड हिस्ट्री पर नजर की दाद देनी पड़ती है कि रोज सुबह शाम जंग के मैदान में गुजरने के बावजूद भी दुनिया इनकलाबात में किस तरह से घिरी हुई है, और उस पर नजर करते हुए उन्होंने अंदरून और बैरून हर तरफ से लोगों का साथ लेना चाहा, और उसके लिए बाकायदा कोशिशें भी की, और अपनी आवाज को इस छोटे से गंजेआम और श्रीरंगपटना से उठा करके कभी वो तुर्की में नजर आते हैं तो कभी जो है फ्रांस के जमहूरियत में नजर आते हैं, उनकी आवाज वहां तक पहुंचती नजर आती है।
لیکن جو 4 جنگیں ہیں، جن 4 جنگوں کے اسباب پر اور ان 4 جنگوں سے پہلے ان کی کاوشوں پر ہم لوگ تذکرہ کریں گے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جو چوتھی جنگ شروع ہوئی اپریل کے مہینے سے اور مئی کے مہینے میں اختتام پذیر ہوئی، اس چوتھی جنگ سے کے آخر میں جبکہ شہزادہ فتح علی، بڑے شہزادے، کری گٹا پہاڑ کے پیچھے 40,000 کی فوج لے کر کے موجود ہیں، ٹیپو سلطان کو مشورہ بھی ملا کہ آپ نکل چلیے ابھی اور باقاعدہ طاقت کو مجتمع کر کے اکٹھا کر کے واپس آئیں گے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کیوں کہا کہ شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی، یا وہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود، کہ مجھے گیدڑ کی 100 سال کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے شیر کی 1 دن کی زندگی چاہیے۔ جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو جیسا کہ محمود خان محمود بنگلوری صاحب تاریخ سلطنت خداداد لکھتے ہیں، اور اس کتاب میں اور اس ایڈیشن میں جو فرید بک ڈپو لمیٹڈ سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 330 سے لے کر کے 400 تک کے آس پاس کا مطالعہ کر لیا جائے، حقیقت عیاں ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس کو پڑھ کر کے کہ کیا وجہ تھی کہ سلطان نے پھر سے مہلت لینا منظور نہیں کیا۔ وجوہات اور اسباب پر 10 سے 12 اسباب پر انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے حوالوں سے، ماڈرن میسور کے حوالوں سے، میسور کے اندر دوبارہ رانی لکشما کی طرف سے جو انگریزوں سے معاہدے کی شرطیں ہوئیں اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس کو پڑھ کر کے اور دیگر اسباب کو پڑھ کر کے اصول والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا تھا کہ ان اللہ قد اذهب عنکم ابیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء، تعصب اسلام سے کھرچ کر کے مٹایا گیا تھا، کیونکہ تعصب جو کھیل کھیلتا ہے وہ حکومتیں پلٹ جاتی ہیں اور جو وفادار ہے وہ غدار ثابت ہو جاتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اگر اس کو دیکھا جائے تو تعصب 100% کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور آج بھی اسی تعصب نے ایک شہید وطن کو غدار وطن کے راہ پہ ڈال دیا ہے، اور وہ دور نہیں کہ اب نصاب میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو پڑھ کر کے ہماری اولادیں بھی ٹیپو سلطان کو ظالم اور ایک غدار تصور کرنے لگیں گی۔ 2-4 مثالیں سنتے ہوئے جائیں، کیونکہ آج کا خاص عنوان ہے زوال سلطنت خداداد۔ 2-4 مثالیں سنتے ہوئے جائیں۔ ایک مثال 28 اکتوبر 1782 کو معاہدے کی شرطیں طے ہوئیں انگریزوں کے درمیان میں اور رانی میسور کے درمیان میں۔ رانی میسور کے درمیان سے شرطیں طے ہوئیں جس کا ترجمہ یہاں پر ہے، صفحہ نمبر 386۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے حیدر علی سے ہمارا تمام ملک ہم کو واپس لے کر کے دے دو۔ تو نمبر 1، جب انگریزی فوج ان کے خلاف آگے بڑھے گی تو انگریزوں کو 3 لاکھ کنتی رایا پگوڑے یعنی چاندی کے سکے دیے جائیں گے، 3 لاکھ چاندی کے سکے دیے جائیں گے۔ نمبر 2، صرف موومنٹ شروع کرے گی تو 3 لاکھ چاندی کے سکے ہم تم کو دے دیں گے۔ نمبر 2، جب انگریزی فوج بالا گھاٹ کے میدان پر بڑھے گی تو اس کے آس پاس، بالا گھاٹ مطلب پالا گھاٹ کیرلا کا حصہ، اور اس کے علاقے سے آگے بڑھے گی اور دیسی برم کے مقام پر قبضہ کر لے گی تو 1 لاکھ پگوڑے یعنی سکے اور دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جس وقت انگریزی فوج میسور پر قبضہ کر کے ہمارے قبضے میں دے دی گی تو 1 لاکھ سکے اور دے دیے جائیں گے۔ جس وقت سری رنگا پٹنہ قبضہ کر لیا جائے گا 5 لاکھ سکے اور دے دیے جائیں گے۔ سری رنگا پٹنہ فتح کرنے کے بعد مہارانی کے منظور کردہ شہزادے کو تخت پر بیٹھا دیا جائے گا تو 5 لاکھ سکے اور دے دیے جائیں گے۔ سرکار میسور 1 لاکھ کی جاگیر کمپنی کو دے گی اور اس کی فوج کو بحفاظت اپنے پاس رکھے گی۔ اور نمبر 7، کمپنی کو ملک کے اندرونی نظم و نسق کا دخل نہیں ہوگا۔
نمبر 8، حیدر علی کی تمام املاک، مال، زر، ہاتھی، گھوڑے جو بھی ہوں گے وہ میسور کے کو حوالے کرنا ہوگا، اور جو بھی حیدر علی کے آفیسران پکڑے جائیں گے وہ میسور حکومت کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اور دستخط کس کے تھے؟ وہ ترمل رائے جو بیچ کا میڈیٹر تھا، اس کے دستخط کیے گئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے حملہ کرنا، تاوان لینا اس کو منظور کر لیا، لیکن اندرون میں دخل اندازی پر دستخط نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ سامنے صاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سازشیں شروع سے ہی جاری تھی۔ حیدر علی نے جس نیت سے بھی سلطنت خداداد کی یعنی سری رنگا پٹنہ میں اپنی حکومت کو قائم کیا تھا، لیکن یہ تاریخی ایک حقیقت ہے کہ اس تاریخی حقیقت کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک حکومت چلتی ہوئی سالہ سال سے آئے اور غیر مذہب کا اگر آ کر اس کے درمیان میں اگر حکومت وہ قائم رکھے تو پھر اس غیر مذہب کی حکومت کو اندرون طور پر ناپسند کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت کہ وہ آ کر کے جو نظام چل رہا ہو اس نظام کے خلاف کام کرے۔ حیدر علی کی کہا جائے کہ حسن نیتی، جس کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے کہا جائے کہ ان کی غلطی یہی رہی کہ انہوں نے ظالم بادشاہوں کی طرح یہ عمل نہیں انجام دیا کہ اگر مہاراجہ میسور سے حکومت لیا تھا تو مہاراجہ کے خاندان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اگر مہاراجہ کا خاندان ختم کر دیا ہوتا انہوں نے تو ممکن ہے کہ چند سال اور ان کی حکومت بڑھ جاتی، یا ممکن ہے کہ سیاہ و سفید کے وہ مالک بن جاتے اور ٹیپو سلطان کے حق میں کانٹوں کا تاج نہ آیا ہوتا۔ لیکن انہوں نے اپنے محسن بادشاہ اور اس بادشاہ کے انتقال کے بعد اس بادشاہ کے گھر والے ان کی رانی اور کی قدر کیا اور میسور کو اپنی حیثیت سے باقی رکھا، جس کا اظہار انگریز مورخین سے بھی ہوتا ہے کہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جب دوسری جنگ میں جس میں کرنل بیلی کی فوج پوری کی پوری پکڑ لی گئی تھی تو وہ لکھتا ہے کہ مہاراجہ کے چھوٹے سے محل کے سامنے ٹیپو سلطان کا بڑا محل ہمیں نظر آتا تھا اور اس کی چھتوں پر قیدیوں کو ہم دیکھتے تھے، اور اس کی تفصیلات وہ لکھتا ہے۔ اور یہ لکھتا ہے کہ دسہرے کے جلوس کے درمیان ہم یہ چیزوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ تو ٹیپو سلطان کا جو محل جس کو لال محل کے نام سے آپ لوگوں کو دکھایا گیا تھا، جو آج بھی رنگناتھا سوامی مندر کے پورب طرف وہ محل کا کھنڈہر نظر آتا ہے، وہاں پر قیدیوں کو رکھنے کا معنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کوئی شخص، کوئی حاکم بادشاہ ایسا ہوتا ہے جو کسی قیدی کو اپنے محل میں رکھے؟ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ جگ ظاہر ہے اور واضح ہے۔ دوسری چیز اس سے سمجھ میں آتی ہے، ٹیپو سلطان یعنی دوسری جنگ جو شروع ہوئی 1782 سے شروع ہوئی، جس میں شروع میں حیدر علی موجود تھے اور دسمبر میں حیدر علی کا انتقال ہوا، تو حیدر علی کے زمانے میں اور پھر ٹیپو سلطان کے زمانے میں دسہرہ جاری رہا۔ اور یہ دنیا میں ایک ہسٹری ہے کہ سری رنگا پٹنہ کا دسہرہ میسور کے دسہرے سے قدیم دسہرہ ہے اور یہ بلا روک ٹوک دسہرہ جاری رہا ہے۔ تو یہ باپ اور بیٹے کی حکومت کے درمیان میں بھی سری رنگا پٹنہ میں بھی جاری رہتا تھا۔ تو اس سے زیادہ جو ہے حکومت کی نیک نیتی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چند سالوں کے اوپر حیدر علی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کی گئیں۔ جیسا کہ پچھلے محاضرے میں یہ بات آ چکی کہ کھانڈے راؤ، اس کے ذریعے سے حیدر علی کی حکومت کو ایک دن ایسا بھی دیکھنا پڑا کہ اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر کے انہیں بھاگنا پڑا۔ مراٹھوں کے ذریعے سے بھی شکست کا شکار ہونا پڑا، لوگوں کے تعاون سے ان کی حکومت گئی، پھر انہوں نے واپس لیا۔ حیدر علی کے بعد یہ چیزیں جاری رہیں اور ٹیپو سلطان نے بچپن سے ان چیزوں کو دیکھا تھا، برتا تھا، انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان میں فرق یہ تھا کہ حیدر علی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک اصول پسند بادشاہ تھے اور اپنے خلاف والوں کو برداشت نہیں کرتے اور سخت سے سخت سزائیں دیتے کہ عام لوگوں کو سر اٹھانے کی جرات نہ ہوتی۔ ٹیپو سلطان کو جب چیزیں ملی تو ٹیپو سلطان کے ضمیر میں اور ضمیر خمیر میں بلکہ ان کی تربیت کے اندر اسلامی اقدار کی تربیت تھی، اور اسلامی اقدار کی تربیت یافتہ شخص بیجا کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، لہذا انہوں نے معافی کے اصول کو زیادہ اپنایا اور ان کا معافی کا اصول ان کے لیے جرم بن گیا۔ اور اسی معافی کے اصولوں کے تحت چاہے وہ مہدی علی خان کا معاملہ ہو
چاہے وہ بدرالزما کا معاملہ ہو، ان بریکٹ لفظ نائتی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند اختلافات ہیں، جس میں نشان حیدری اور سلطنت خداداد کے مصنفین نے ان کو کچھ اور لکھا ہے، اور سیرت ٹیپو سلطان شہید کہ مصنف مولانا الیاس نجوی صاحب نے اپنی تحقیقات میں کچھ اور ثابت کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک انسان تھا، چاہے کسی قوم سے ہو کیا چاہے وہ نہ ہو۔ اس قسم کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور میر صادق نے اپنی تعصب کی بنیاد پر اور اپنی خار جو کھائے بیٹھا تھا اس کی بنیاد پر اتنا بڑا کام کیا کہ دیکھتے دیکھتے جیسا کہ مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ اس کے اٹھتے ہی مسلمان کا گھر بیٹھ گیا، اور یقیناً بیٹھ گیا تھا، قیامت کا قیام اور قیامت کا قعود۔ ٹیپو سلطان بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ ہر چہار جانب سے ان کے اوپر اندر اندر سازشوں کی یلغار۔ آخری دم پر جب وہ باہر نکل کر لڑ رہے تھے تو اس وقت کرشنا راؤ کی غداری کا جو تذکرہ ہوا اور اس کو واپس آنا پڑا، وہ محاذ کمزور ہو گیا۔ کرشنا راؤ کو سزا انہوں نے دیا، لیکن مرتے مرتے اس نے ایک جملہ کہا، جو آگ میں نے لگائی ہے یہ آگ بجھے گی نہیں۔ نفرت اور تعصب اس کا کھیل آج جو دکھ رہا ہے وہ اس کی جڑیں وہاں تک پہنچتی ہیں۔ کیوں کورگ کے لوگ الزام ڈالتے ہیں؟ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے ان کے زمینداروں کے سسٹم کو ختم کر کے کمزوروں اور غریبوں کو اوپر لانے کی کوشش کیا تھا۔ پالیگاری سسٹم کو انہوں نے ختم کیا تھا، اور زبان جو بولتی ہے موجودہ زمانے میں مادیت کی دنیا میں پیسوں کی بولتی ہے، اور آج بھی میڈیا پیسہ انہی کا بولتا ہے جو کھیتوں میں کام کرتے تھے آج بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس زبان نہیں ہے کہ وہ آ کر کے وہ بول سکے، چنانچہ ان کی زبان تو کھل نہیں سکتی، ان کی زبان کھلے گی تو وہی بکیں گے جو ان کے اوپر ہوا ہے۔ وہاں رہ کر کے جو اصلاحی خدمات انہوں نے انجام دیا، عورتوں کو انہوں نے مقام دیا۔ کتنے لوگ جو ہیں بشمبر ناتھ پانڈے جیسے ہیں جو حقائق کو لکھ کر کے لا کر کے پیش کرتے ہیں، اکثر تو وہی ہیں جو ان کے خلاف بولنے والے ہیں۔ پالیگاری سسٹم کو ختم کرنے کا معاملہ، عورتوں کو حقوق دلانے کا معاملہ، اور کسانوں کو ان کی زمینیں دلانے کا معاملہ کہ جو جس زمین پر جتنی اچھی کاشت کرے گا اسی مقام سے اس کو زمین عطا کی جائے گی، اور جو زمین کی کاشت سے کمائے ہوئے پیسے کو جو جتنی محنت کے ساتھ بینک میں انویسٹ کرے گا اس کو اتنا ہی فائدہ دیا جائے گا۔ عوام کو برابری پر لانے کا جو مزاج تھا ان زمینداروں کو پسند نہیں آیا، چنانچہ جتنے لوگ کھانے پینے اور ظلم و بربریت والے تھے سب نے اپنا اپنا محاذ لیا، تعصب بھی اپنا کام کر رہا تھا، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے حرص اور طمع، لالچ، اور اس لالچ نے ایمان فروشوں کو پیدا کیا جنہوں نے ضمیر بیچ کر کے یہاں تک کیا کہ جو شخص ٹیپو سلطان کے والد محترم کی زندگی میں سائے کی طرح رہا، اور والد محترم نے بھی اسے اپنے ایک بڑے بزرگ کی طرح سے ہمیشہ اس کو سمجھا، اس کو ساتھ رکھا۔ پورنیہ پنڈت اس کو بھی آخر میں آ کر کے اس خیمے میں دیکھا گیا، اور بالآخر وہ بھی اسی خیمے میں ٹولے میں شامل ہو گیا۔ یہ چیزیں دکھنے کے بعد ایک خدا ترس بادشاہ اور حاکم جو عوام اور رعایا اور ملک کی قدر و قیمت جانتا تھا، وہ کس طرح سے پھر سے دوبارہ تیاریاں کرتا اور دوبارہ جو ہے میدان میں آنے کی فکریں کرتا۔ یہ سارے سلطنت خداداد کے زوال کے اسباب میں سے بات تھی کہ اندر سے لے کے باہر تک۔ اور ایک حوالہ آپ کو بھی یہ بھی ملے گا کہ جو تیسری جنگ ہوئی ہے، اس تیسری جنگ سے پہلے یعنی سری رنگا پٹنہ قلعے کے باہر کا جو علاقہ ہے، مورخین نے لکھا ہے، پڑھا جائے تو اس سے دیکھا جا سکتا ہے، ہماری زبان پہ الزام نہ دیا جائے، علاقے گنجام کی اکثر عوام جو ہے ٹیپو سلطان کے مخالف ہو گئی تھی، اور ہم نے زبانی اس کو سنا تھا اپنے استاد محترم پروفیسر کریم الدین صاحب کی زبانی، لیکن حوالہ بھی اس کا موجود ہے اس کتاب کے اندر کہ اس علاقے کی عوام نے بھی اور کاشتکاروں نے ساتھ نہیں دیا تھا، عوام نے ٹیپو سلطان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ سارے معاملات پیش آئے تھے۔ ایک حوالہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب صلح کے بعد 3 کروڑ روپے تاوان کے بقدر شہزادوں کو گروی رکھا گیا تو سلطان نے مشورہ کیا اپنے درباریوں کے ساتھ کہ خزانہ خالی ہے، شہزادوں کو چھوڑانا ہے تو 3 کروڑ تاوان پورا دینا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ عوام سے لیا جائے، کیونکہ عوام کی حفاظت کے لیے سب کیا گیا ہے۔ سلطان نے آپشن دیا، اعلان کراؤ جو اپنے طور پر آپشنل دے سکتے ہیں ان سے وصول کیا جائے، اور اس حکم کو لاگو کرنے والا میر صادق، اور اس نے علل اعلان گھر میں گھس کر کے زبردستی 9 کروڑ روپے وصول لیے، جس کی وجہ سے عوام بددل ہو گئی، اور عوام کو نظر آنے لگا کہ آنے والی انگریزی طاقت ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جبکہ
تیسری جنگ کے اندر صلح کے شرائط طے ہونے سے پہلے بھی دو کام ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ لارڈ کارنوالیس تو تھک کر کے بھاگ چکا تھا, راستے میں مرہٹوں کی فوج مل گئی تو پھر واپس آیا. اس کے باوجود بھی ایک رات ایسا حملہ ہوا کہ اس حملے کے اندر انگریزی فوج بھاگ کر کے کریگھٹا پہاڑ کے پیچھے چھپنے پر مجبور ہو گئی اور اندھیرے میں پتہ نہیں چل سکا سلطان کو کہ اپنوں کو مارا جا رہا ہے کہ غیروں کو مارا جا رہا ہے. انہوں نے یہ دیکھ کر کے کہ کہیں اپنوں کے اوپر ظلم نہ ہو جائے اپنی فوج لے کے واپس آ گئے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان نے تھوڑی ہمت اور دلا دیا ہوتا تو صبح ہوتے ہوتے انگریزی فوج اکھڑ گئی ہوتی, اور انگریزی فوج نہ صرف اکھڑی ہوتی, نظام اور اسی طرح سے مرہٹے پوری کی فوج بکھر گئی ہوتی, دوبارہ ہمت نہ ہوتی حملہ کرنے کی. 80,000 کی فوج تھی ان حضرات کے پاس, 80,000 کی فوج اکھڑ گئی ہوتی. اور مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ کچھ اور ہوتی, لیکن سلطان واپس آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات سے سلطان واقف تھے. ساتھ ساتھ میں غداروں کے ساتھ حیدر علی کا جو معاملہ تھا اس کے مقابلے میں ان کا معاملہ تھوڑا نرم تھا, اور اسی نرمی کی بنیاد پر غداروں نے فائدہ اٹھایا. چاہے وہ لنگڑا غلام علی ہو. لنگڑا غلام علی وہ فرد ہے جو نمک حراموں میں سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے, کوئی کسی کو کم نہیں کیا جا سکتا, لیکن لنگڑے غلام علی کا کردار اس وقت سامنے آیا جب حضرت شہید ہو گئے, انگریزی فوج کا قبضہ ہو گیا, اور انگریزی فوج نے پورنیا پنڈت کے ذریعے سے سلطان کے بیٹے فتح علی کو دعوت دیا کہ آ جاؤ اور تم کو والد کی جگہ پر بٹھا دیا جائے گا. ہماری لڑائی, ہمارا جو کچھ تھا ٹیپو کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گئے. انگریزوں نے یہ پیغام بھیجا. اندر کیا تھا, وفادار تھے یا جھوٹ بول رہے تھے, کیونکہ مکاری تو ان کی پہچان تھی. بہرحال جو بھی تھا انہوں نے بھیجا. وہ تیار نہیں تھے, ان کے ساتھ جانباز کچھ موجود تھے, ان کا کہنا تھا کہ نہیں ہم اسی طرح سے لڑیں گے جس طرح سے ٹیپو لڑے. لیکن شہزادے کا برین واشنگ کی گئی, اور برین واشنگ کے بعد شہزادے آئے. تو آنے کے بعد مشورہ ہوا, اور اس مشورے میں کچھ تیار تھے کہ ان کو سبسیڈری سسٹم کے تحت ان کو بٹھا دیا جائے, لیکن رانی میسور اور ان کے ہمنوا نہیں تیار تھے. اس مقام پر لنگڑے غلام علی نے مشورہ دیا کہ سانپ مارے سپولے کو چھوڑ دے, سانپ مارے سپولے کو چھوڑ دے. فارسی کا ایک جملہ ہے, اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پورے کے پورے خاندان کو اٹھا کر کے ویلور کے قلعے میں بھیج دیا گیا. اور جس وقت یہ کتاب لکھی گئی, نشان حیدری کرمانی صاحب, ٹیپو سلطان کی شہادت کے صرف 15 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی تھی. انہوں نے لکھا کہ تادم تحریر یہ خاندان وہیں کا وہیں موجود ہے. اس کے بعد سے پھر بعد میں بنگال شفٹ کیا گیا. ایسے ہی میر قمر الدین کا بھی معاملہ, ایسے ہی میر صادق کا بھی معاملہ. اگر حیدر علی ہوتے اور میر صادق نے جس طرح سے غداری کیا تھا, جس طرح سے ٹیکس وصول کر کے گھر میں بھرا تھا اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا, حیدر علی ہوتے تو نندی بہار پہ لے جا کر کے جو وہ پوائنٹ ہے جہاں سے مجرموں کو پھینکا جاتا تھا پھینک دیتے وہ. لیکن ٹیپو سلطان نے اسے قید کیا, پھر اس کی معافی تلافی کی شکل میں اسے معاف فرما کر کے اسے ذمہ داری دے دی, اور اپنی اس ذلت کا بدلہ نکالنے کی خاطر اس نے یہ دن دکھایا. یہ سارے کے سارے اسباب تھے, اور ان اسباب میں آخری سبب یہ بھی تھا کہ عوام کا بے دریغ پیسہ گھوڑوں کی دیکھ ریکھ. عوام کے پاس, حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے. گھوڑوں کی فوج کو آپ نے کم کر دیا تھا, کیونکہ گھوڑوں کی فوج ایسی فوج ہوتی ہے جو اس زمانے میں تیز رفتار سفر کرنے والی فوج کہی جاتی تھی, ایک محاذ سے دوسری محاذ پر جانے والی. اور حیدر علی کی خصوصیت یہ تھی کہ گھوڑے کی فوج کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے. ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے, اور اگر کسی کو شوق ہو, بلکہ شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو جاننا ہے, گہرائی کے ساتھ جاننا ہے, تو ان کتابوں سے بڑھ کر کے تو کوئی کتابیں نہیں. بعد میں لکھی گئی کتابیں, لیکن یہ صرف 15 سال کے بعد لکھی گئی کتاب. اور پھر اسی طرح سے سلطنت خداداد, یہ تاریخ سلطنت خداداد بہترین کتابوں میں سے ہے. اور اسی طرح چند کتابیں بھی ہیں, اور انگلش والی کتاب جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ گزیٹیئر گورنمنٹ کی طرف سے شائع کتاب تھی. معلوم کرنا چاہیے اندرون آفس میں جا کر کے, گزیٹیئر ڈپارٹمنٹ کا جو آفس کرافورڈ ہال کے پیچھے ہے, کہ کچھ کاپیاں بچی ہیں کیا, کیونکہ پچھلے سال جب تذکرہ کیا تھا تو ہمارے مشاہیر الحسن صاحب گئے تھے, ایک کاپی وہ شیخ علی صاحب کے پاس سے لے کر کے آئے تھے. 500 کاپیاں چھپی تھی. اتنی کاپیاں سیل تو نہیں ہوئی ہیں, کسی کو جا کے معلوم کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ کاپیاں چھپا دی گئی ہوں کسی جانکار, کسی سیاسی شخص کے ساتھ, یا نہیں تو کوئی ہمت کرے تو جو ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر کے
اس کی تباہ کرنے کا حقوق لے لے اگر یہ ممکن ہو سکے تو. اور اگر اس کو پبلش کرانے کی کوشش بھی کی گئی, یہ تو چونکہ بہت ہی شاندار پیپر میں شائع ہوئی ہے اور یہ 424 پیج کی کتاب ہے اور اس کے قیمت جو ہے 500 روپے تھی, لیکن اگر اس کو سادے پیج میں بھی شائع کی جائے تو 150-200 روپے میں قیمت آ سکتی ہے. انگلش میں آخری لکھی گئی, اس کے بعد تو کوئی کتاب ایسی لکھی بھی نہیں جا سکتی ہے, اور مورخ پروفیسر بی شیخ علی صاحب کے قلم سے لکھی ہوئی. کوئی اگر کوشش کرے تو ممکن ہے کہ کوشش کامیاب ہو جائے اور صحیح بات انگریزی داں طبقے تک یہ پہنچ سکے. تو یہ تھا آج کے محاضرے کا پہلا حصہ. اب دوسرا حصہ ریویژن کے ساتھ یہ دیکھنا کہ ملک کو بچانے کے لیے, ملک کی آبرو اور عزت کو بچانے کے لیے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا. ہم جانتے ہیں کہ 20 نومبر 1750 یا 51 کے مطابق جمعہ 10 ذوالحجہ 1163 ہجری کو ٹیپو سلطان دیون ہلڈی کے مقام میں پیدا ہوئے. موجودہ دور میں یہ بنگلور سے دور, یعنی یہ اس وقت کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پر یہ ہے, اور آپ کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر ٹیپو سلطان رکھا گیا. یہ تفصیلات پہلے سے گزر چکی ہیں, سرسری طور پر دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. سلطان حیدر علی نے 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا. انہوں نے جلد ہی اپنی ذہانت اور فراست سے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا لوہا بنوایا. ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف دوسری جنگ جنوری 1779 میں لڑی اور اپنے والد حیدر علی کی نگہداشت میں کرنل بیلی, کرنل بریتھویٹ اور سر ایئرکاٹ اور بریگیڈیئر جنرل جیمز اسٹیورٹ جیسے افسران کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. ان کی عمر 17 سال یا زیادہ سے زیادہ 18 سال تھی. اسی دوران جنگ دسمبر 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹیپو سلطان نے 20 محرم 1196 ہجری مطابق 27 دسمبر 1782 کو زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی. ایک طرف ٹیپو کو قدرتی زرخیز مالامال وسیع عریض سلطنت ملی, تو دوسری طرف ریاست کے اندر اور باہر کی سازشوں کو ہوا دینے والی عداوت بھی ورثے میں ملی. دونوں چیزیں ملی. سلطان کے مسند کے وقت یعنی حکومت شروع کرتے وقت میں سلطنت خداداد 400 میل تک پھیلی ہوئی تھی. مجموعی رقبہ 80,000 مربع میل اسکوائر فٹ تھا, میل تھا, فٹ نہیں میل تھا. فوج کی تعداد 1,80,000 تھی. 60,000 گھوڑے تھے جس میں آدھی تعداد عربی گھوڑوں کی تھی. 6,000 اونٹ تھے, 900 ہاتھی تھے, 2 لاکھ سے زائد تلواریں تھیں, 220 بڑی توپیں تھیں, 6 لاکھ کی مختلف قسم کی بندوقیں تھیں. اس کے علاوہ دیگر ہتھیار بھی تھے, جس میں ایک چیز یہاں پر مسنگ نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر وقت 150 سے زائد ان کی خود کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی راکٹ موجود تھے جو فضاؤں کے اندر 2 کلومیٹر دوری تک مار کیا کرتے تھے, اور سالانہ آمدنی 7.5 کروڑ روپے سے زیادہ تھی. ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے آزاد کرانے کے لیے ایک مضبوط محاذ دینے کی انہوں نے کوشش کی. ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی ریاست کو انہوں نے رابطہ کیا. جے پور تک بھی خط پہنچا ان کا, جودھ پور تک بھی پہنچا, نیپال تک بھی انہوں نے پہنچایا. اور 23 جون 1785 کو مغل شہنشاہ شاہ عالم کو لکھا انہوں نے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی جائے اور ہمیں ساتھ دیا جائے. نظام حیدرآباد کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کیا, اور اسی طرح سے ترکی, ایران, افغانستان اور فرانس سے بھی مدد لینے کی کوشش کیا انہوں نے. اور یہاں سے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ جس وقت ٹیپو 18-19 سال کی عمر میں یہ کام کر رہے تھے, جس وقت بچے کھیلتے ہیں کبوتروں سے اور بٹیر سے اور گھوڑوں سے, اس وقت انگریزوں کا عروج شروع ہوا تھا. صرف سلطان ہی تھے سامنے, 18 سال کا نوجوان جنہوں نے میسور کی پہلی جنگ 1767 سے لے کر 1769 میں مدراس کے نواح تک وہ پہنچ گئے تھے. انگریزوں پر ایسی دہشت طاری کیا تھا انہوں نے کہ گورنر سمیت سارے حکام جہاز میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے تھے, جس سے سبق لے کر کے سلطان نے بعد میں منگلور کے اندر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر بحری بیڑا تیار کرنا انہوں نے شروع کیا تھا. دوسری جنگ 1780 سے لے کر 1784 میں سلطان نے للکارتے ہوئے کرنل بیلی کے تحت بھیجی ہوئی انگریزی فوج پر اس شد و مت سے حملہ کیا کہ ساری انگریزی فوج یا تو کٹ گئی یا حراست میں لے لی گئی. خود کرنل بیلی گرفتار ہو کر کئی سال سرنگپٹنا کے قید خانے میں پڑا آخر میں وہیں پر مر گیا. سر ہیکٹر منرو, جو اس وقت کا بڑا سورما سمجھا جاتا تھا, جس نے بکسر کی جنگ میں 3 زبردست بادشاہوں کو اس نے
ہرایا تھا بنگال کے بادشاہ اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور شاہ عالم اور ہیرو بن کر کے سامنے آیا تھا. جب سلطان سے جنگ اس کی ہوئی تو اس کے پاس تاب نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکے. وہ سارے توپ اور گولے کانجیورم تالاب میں پھینک کر خود اپنی جان بچا کر کے مدراس کی طرف بھاگا. یہیں پر بات آتی ہے کہ بھاگتے ہوئے جا رہا تھا, وہاں سے مراٹھوں کا ساتھ مل گیا, تب وہ پلٹ کر کے آیا. یہی حال میسور کی دوسری جنگ میں کرنل بریتھویٹ کا ہوا تھا. ساری فوج اس کی کٹ گئی تھی جب میزائل برس رہے تھے اوپر سے. اور وہ میزائل بھی کس طرح سے کہ ایک تو بارود بھرے جاتے تھے بمبو بانس, اور اس کے زور پر وہ شے پر اڑتے اور اس کے اوپر تلواریں باندھی جاتی تھی اور ہواؤں میں تلواریں ٹکرا کر کے نیچے گر کے جب دھماکے ہوتے تو گھوڑوں کے چیتڑے اڑ جایا کرتے تھے. حالانکہ بعض مورخین نے اس کا مذاق اڑایا کہ ارے یہ تو گھوڑوں کے لیے پٹاخوں سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں تھا. اگر ایسا رہا ہوتا تو واٹر لو کی جنگ میں یہ ٹیکنالوجی کیوں استعمال کیا ہوتا انہوں نے. یہ سب دھوکے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی حیثیت کو گرانے کے لیے. اور آخری جنگ میں 1500 راکٹ لانچر کے پاس راکٹ موجود تھے بارود خانے کے اندر. وہ غداروں نے اس کے اندر جو ہے بارود کے بجائے ریت بھر دیا تھا اٹھا کر کے, ورنہ یہی کافی ہو جاتی پوری انگریزی فوج جو کھلے میدان میں آرام سے غداروں کی شے پر کھڑی تھی اور وہ تباہ ہو گئی ہوتی. میسور کی تیسری جنگ میں جنرل میڈوس شکست کھا کر اتنا مایوس ہوا کہ خودکشی کرنے جا رہا تھا, وہ مشکل سے بچایا گیا. میسور کی چوتھی جنگ میں نیپولین کا فاتح ڈیوک آف ولنگٹن بھی سلطان کے حملے کی تاب نہ لا کر اپنی جان بچاتے ہوئے جنرل ہیرس کے کیمپ میں پناہ گزین ہوا. اور اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے, اس کو یہ حوالہ ہے پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی تحریر کا, کہ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ اگر کہیں سلطان کے ہاتھ وہ لگ گیا ہوتا تو تاریخ کے اوراق بدل جاتے. میسور کی دوسری جنگ کے بعد جب انہیں صلح کرنا پڑا ذلت کے ساتھ, صلح نامہ منگلور پر ذلت کے ساتھ دستخط کرنا پڑا, تو انگریزوں کو پتا چل گیا کہ ہندوستان کو ڈومیننٹ کرنا یعنی تسخیر ہند اس وقت تک خواب ہی رہے گا جب تک ٹیپو زندہ ہے. اور یہ بات ایک حقیقت ہمیں سمجھنا چاہیے, ہندوستان کا کون سا بادشاہ ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ انگریزوں نے لکھا ہے؟ ٹیپو سلطان. جس کے بارے میں سب سے زیادہ چرچا کیا گیا ٹیپو سلطان. اور اس کے علاوہ کسی بادشاہ کی ان حیثیتوں پر اتنے تحریریں نہیں لکھی گئی کہ اتنی تحریریں اگر جمع کر دی جائیں تو اس کو خالی پرنٹ آؤٹ نکالنے کے لیے 25,000 روپے لگ جائیں گے. ہم نے کچھ کوشش کیا, 10-12 ہزار روپے کے بعد اس کو اٹھا کر کے بند کر دیا. اب انگریزوں کو معلوم ہو گیا کہ اکیلے ٹیپو کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے انہوں نے اب نئی چال چلی. مکاری عیاری کو کام میں انہوں نے لا کر کے ملک کے بداندیش, تنگ نظر, خود غرض حکمرانوں کو آپس میں اختلافات کو انہوں نے بھڑکایا. ایک جگہ ہندو راج کے قیام کا شوشہ چھوڑا, تو دوسری طرف جو ہے سیاست کو بڑھانے کے لیے نظام کے استحکام کا شوشہ چھوڑا کہ یہ مضبوط ہو جائے گا, تو جیسے اس کے باپ کے زمانے میں کچھ علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے اور علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, اس طرح کے شوشے چھوڑ کر کے آپسی اختلافات بھڑکائے گئے. انگریز مراٹھوں اور نظام کو میدان میں کھینچ لائے. پہلے ان کا ذہن مانجھا, برین واش کیا, رقابت کی آگ کو بھڑکایا, تعصب پیدا کیا, مراٹھوں کو ورغلایا کہ سلطان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ہندوؤں کو خطرہ ہے. نظام کو بھی اپنے دامے فریب میں لے کر کے آئے اور ان سے کہا کہ دکن کے حاکم کا تابعدار آقا بن چکا ہے, اس کی سرزنش اگر نہ کی جائے تو سارے دکن پہ وہ چھا جائے گا. اغیار کی عیاری اپنوں کی ناقبت اندیشی رنگ لائی کہ اندلیبان چمن نے خود قفس کے شوق میں, اندلیبان چمن یعنی چمن کے بلبل, قفس کا مطلب پنجرا, اندلیبان شوق نے خود قفس کے شوق میں بیچ ڈالا چند کلیوں کے لیے سارا چمن. سلطان نے نظام کے ساتھ دوستانہ روابط قائم کرنے کی کوشش بھی کی, تھوڑا کامیابی بھی ملی. میسور کی پہلی جنگ میں جب نظام انگریزوں کا حاکم بن کر کے میسور پر اس نے چڑھائی کیا تو نواب حیدر علی نے 16 سال کے ٹیپو کو سفیر بنا کر نظام کے پاس بھیجا. وہ چند پٹن کے قریب مقیم تھا, دشمن بن کر کے لڑائی لڑنے کے لیے وہ آئے, لیکن سلطان نے ایسا رویہ اختیار کیا, ایسی فرمانبرداری اختیار کی کہ سلطان نے نظام کو اپنا دوست بنا لیا. انگریز حیران رہ گئے, ششدر رہ گئے. نوجوان ٹیپو کی ذہانت اور فراست دیکھ کر نظام اتنا خوش ہوا کہ نظام ہی کا دیا ہوا یہ لقب ہے جو اس نے ٹیپو سلطان کو نصیب الدولہ کا لقب دیا تھا. یہ 1767 کا واقعہ ہے, اور یہ لیکن یہ دوستی تادیر قائم نہیں رہ سکی. بعد میں ٹیپو سلطان نے جو خط لکھا ہے وہ بڑا عبرت آموز ہے. میر نظام علی خان کا داماد نواب محابت جنگ کا دیوان اسد علی خان صلح کا پیغام لے کر کے ٹیپو سلطان کے پاس پہنچتا ہے
تو ٹیپو سلطان واپسی پر اپنے ایلچی سفیر محمد غیاث کو نظام الملک کے نام ایک خط دے کر روانہ کرتے، اور وہ خط سننے سے تعلق رکھتا ہے: جناب عالی آداب، میں ٹیپو سلطان ابن حیدر علی خان بہادر آپ کو یہ بتا دینا بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ملک کا ایک ادنا خادم ہوں اور اپنے ملک کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں، اور میری فوج اور علاقے کے ہر حب الوطن کو وطن پر قربان کر کے بھی اگر ملک اور قوم کو بچا نہ سکا تو اگر ملک کو بچا سکا تو یہ میری خود نصیبی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے ملک میں رہنے والے ہر فرد کو ملک کا خادم ہونا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مرہٹوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک کے باشندوں کو تباہ کرنے، ملک کو کھوکھلا کرنے اور اس کی معاشی اور ثقافتی حالات کو تباہ اور تاراج کرنے پر تلے ہیں۔ معلوم ہو کہ آپ دونوں کی ملی بھگت کی وجہ سے میرا ملک اور وطن پامال اور میری رعایا کو شکستہ حال کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو رازداری میں یہ بھی سمجھایا تھا، کہاں؟ چند پٹن میں آپ کو رازداری سے یہ سمجھایا تھا کہ اگر آپ اور میں مل کر دونوں ہم خیال بن جاتے ہیں تو مرہٹوں کی کیا مجال کہ وہ ہماری ریاستوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہی ہے کہ اپنی عیاری اور چالاکی کی وجہ سے انگریز آپ کو مجھ سے ملنے نہیں دیتے اور آپ کے دل میں کدورت بھرتے آ رہے ہیں، اور تعجب اس بات پر ہے کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ آپ کو اکسا رہے ہیں کہ آپ مرہٹوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف فوج کشی کرتے رہیں۔ اگر بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کی اور میری دوستی امن اور آشتی میں بدل سکتی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے لڑکے، بھتیجے اور بیٹوں کو میرے خاندان کے لڑکیوں کے ساتھ، میرے بھتیجوں بیٹوں کے ساتھ اور آپ کے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ بیاہا جا سکتا ہے تاکہ دونوں ریاستوں میں دوستی بڑھ جائے۔ فقط ٹیپو سلطان۔ یہ خط انہوں نے بھیجا اور اس قدر قربانی دینے کی بھی کوشش کی، لیکن کیا ہوا؟ یہ خط ناکام بھی ہوا اور ذات پات کے معاملے کو لے کے، اونچ نیچ کے معاملے کو لے کر کے یہ تعصب رنگ لایا اور یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکا، جبکہ انہوں نے اپنے بھانجے برہان الدین کا رشتہ پیش کیا تھا انہوں نے۔ اسی طرح سے ٹیپو سلطان نے مرہٹوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، اور 1787 میں کی جنگ میں سلطان نے مرہٹوں کو شکست دی، پھر بھی دوستی قائم کرنے کی امید میں اور اغیار کو ملک سے ہٹانے کے غرض سے انہوں نے روپیہ بھی دیا، ملک بھی جیتا ان سے، لیکن روپیہ بھی دیا اور کچھ قلعے بھی چھوڑ دیے، مگر مرہٹوں پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ ملک کے مفاد آزادی کا انہیں کچھ خیال نہیں تھا۔ انہیں ایک نہیں، میسور کی 3 جنگوں میں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ کوئی ایسا سال نہیں گزرتا تھا کہ جب وہ میسور پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ میسور کی 3ری جنگ میں اگر وہ انگریزوں کا ساتھ نہ دیتے تو سلطان کے ہاتھ سے آدھا ملک نہ جاتا اور ویلزلی کو اتنی ہمت نہ ہوتی کہ 4تھی جنگ میں چڑھ آتا۔ جیسا کہ بتایا تھا کہ لارڈ کارنوالیس بھاگ رہا تھا، مراٹھوں کی طاقت مل گئی تو پلٹ کر کے وہ واپس آ گیا۔ جب سلطان کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ نظام اور مراٹھوں میں ملک کا وفادار اور آزادی کی اہمیت اور عزت نفس کا جذبہ موجود نہیں ہے تو انہوں نے باہر نظر دوڑایا۔ تاریخ کا انہیں علم تھا 1776 میں امریکہ سے انگریز ہار گئے تھے، فرانسیسیوں کی مدد سے وہ آزادی ہوئی تھی، انگلینڈ اور فرانس کے درمیان میں قدیمی رقابت آ رہی تھی۔ سلطان کو یہ معلوم تھا کہ ہندوستان میں پرتگال والوں کی بھی برتری کو ہالینڈ والوں نے ختم کیا تھا اور ہالینڈ والوں کی برتری کو انگریزوں نے ختم کیا تھا، اس طرح سے انگریزوں کی برتری کو فرانس والوں کی مدد سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اتنا ذہن دوڑا کرتا تھا ان کا۔ امریکہ میں یہ دیکھا گیا، اس کے لیے سلطان نے جدوجہد کی اور جو خط بھیجے آج بھی پیرس کے مخطوطات کے اندر وہ موجود ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ یہیں گنجام کے ایک نوجوان نے ابھی کچھ دنوں پہلے پیرس میں جا کر کے اس کا مشاہدہ بھی کیا اور اس کی تصویریں بھی وہ لے کر کے آیا ہے۔ سلطان نے کئی سفیر بھیجے اور خطوط لکھے، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ لیکن یہ قدرت کا کھیل تھا کہ فرانس میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور 1787 میں سلطان کے سفیر پیرس میں ہی موجود تھے۔ لوئی ششدہم یعنی لوئی 16 سے ملاقات بھی انہوں نے کیا تھا، لیکن انقلاب کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا۔ پھر چند سالوں کے بعد 5-7 سال کے بعد کچھ حالت بدلی اور نیپولین برسر اقتدار آیا تو سلطان نے اپنی مہم کو پھر جاری کیا اور 1796 میں رپارڈ نامی ایک فرانسیسی کے ذریعے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ نیپولین اس بات کو سمجھ گیا اور اس کے دل میں بھی ایک جذبہ ابھرا تھا کہ وہ بھی سکندر کی طرف سے آگے بڑھے گا اور آدھی دنیا فتح کر لے گا۔ اس کے بھی خیالات الگ قسم کے تھے،
لیکن اس کے خیال میں یہ بات بھی آ گئی کہ جب ایک طرف سے دعوت مل رہی تو ہم آگے بڑھیں گے، اور ہندوستان فتح کرنے کا بھی خیال آیا. اس نے ایک بحری بیڑا تیار کیا، مصر فتح کیا، اور سلطان کو لکھا کہ وہ آ رہا ہے، اس کا انتظار کیا جائے. لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. انگریزوں نے نیپولین کے سارے جہازات جلا دیے، پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری، بری راستے سے ہندوستان پہنچنے کی غرض سے آگے بڑھا تو سیریا دمشق کے قریب ایک زبردست فوج سڈنی لی کے کمانڈ میں بھیجی گئی، اور نیپولین وہاں پہ ہار گیا، جان بچاتے ہوئے فرانس واپس گیا. سلطان کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا. لیکن پھر بھی دور اندیشی کی بات دیکھیے کہ کہاں تک ان کی سوچ تھی ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ملک کی آزادی کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا تدبیر انہوں نے سوچی. باہر کے لیے سلطان کا دوسرا منصوبہ تھا کہ دولت عثمانیہ سے مدد لی جائے، اور انہوں نے سلطان عبدالحمید کو خط بھی لکھا، اور سلطان عبدالحمید نے خط کا جواب بھی دیا. سارے ریکارڈ موجود ہیں. اللہ کرے کسی شخص کی نظر وہاں ایسی پہنچے جو ان ریکارڈز کو نکال سکے. موجود ہے دریا دولت باغ کے خزانے میں کچھ چیزیں موجود ہیں. جیسا کہ پچھلے محاذے میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ نیپولین نے جو گھڑی بھیجا تھا جو آئیوری ڈائل کی تھی اور گولڈن باؤل کی گھڑی تھی، آج بھی دریا دولت باغ کے خزانے موجود ہیں. 12 ہم نے براہ راست ہاتھ میں لے کے اس کا مشاہدہ بھی ہم نے کیا ہے. لیکن وہ چیزیں اندر ہیں. اگر کوئی ایسا میوزیم بن جاتا تو آج بھی شہر میں بھی بہت سارے افراد کے گھروں میں ایسی قیمتی خزانے موجود ہیں تحریروں کی شکل میں، کہ وہاں یکجا کر دیا جاتا تو ایک بہترین میوزیم بنتا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسا مظلوم سلطان ہے کہ جس پر یلغار غیروں نے تو ہمیشہ کیا، بچپن سے غیروں کی مار کھاتے رہے، اب اپنوں کی بھی کھا رہے ہیں، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. اب تو تاریخ جاننے والے بھی بہت کم بچے ہوئے ہیں، جو ہیں وہ بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ترکی سلطان عبدالحمید سے بھی رابطہ قائم کیا کہ انگریزوں کو آپ کی تعاون سے مار بھگایا جائے گا. لیکن وہ بھی اس وقت خطرے میں تھے کہ ان کا معاملہ کیا تھا کہ ان کا معاملہ فرانس کے ساتھ چل رہا تھا. اگر وہ یہاں ساتھ دے دیتے تو پھر فرانس کا معاملہ ان سے ہٹ جاتا. ان کو فرانس کو دور کرنے کے لیے انگریزوں کی مدد چاہیے تھی. ہر طرف ملت اسلامیہ اس وقت دشمنوں میں گھری ہوئی تھی. انہوں نے معذرت کر لیا. تیسرا منصوبہ باہر کا بھی انہوں نے تیار کیا کہ ترکی کے مقامات اگر دور ہیں، فرانس کے مقامات دور ہیں، تو کیوں نہ قریب کے اسلامی مملکتوں سے رابطہ جوڑا جائے. اور سلطان کی نگاہ زمان شاہ افغانستان کے بادشاہ پہ جا لگی. اس سے پہلے ایران کے سفیروں سے بھی بات کیا تھا انہوں نے، لیکن ایران کی شیعہ حکومت کے سفراء اس کام میں ساتھ دینے سے انہوں نے معذرت کر لیا. چنانچہ بعد میں زمان شاہ کی طرف نگاہ گئی کہ احمد شاہ ابدالی کے پوتے ہیں. احمد شاہ ابدالی نے اس وقت آ کر کے ملت اسلامیہ کی آبرو کو بچایا تھا اور ملک کو حصے ٹکڑے ہونے سے بچایا تھا. چنانچہ ان کو بھی بلایا جائے اور انگریزوں سے اس کو خالی کرایا جائے. تو انہوں نے بھیجا. لیکن کیا ہوا کہ ایک طرف نیپولین 1798 میں ہندوستان آنے کو تیار ہو رہا تھا. زمان شاہ بھی چل پڑا تھا، لاہور تک پہنچ چکا تھا، بہت سارے حصے فتح کر لیے تھے. دہلی اب دور نہ تھا اور انگریزوں کے حواس اڑنے لگے کہ اگر نیپولین بھی پہنچ گیا، زمان شاہ بھی یہاں پر پہنچ گیا اور سلطان کی یہ طاقت، 3 طاقتیں مل گئی تو یہ ٹھہر نہیں پائیں گے. اور ان کو انگریزوں کو احمد شاہ ابدالی کے حملے یاد آ گئے. انگریزوں نے مکر و فریب سے کام لیا، نئی چال چلی. زمان شاہ کو ملک سے بھگانے کے لیے میٹھا زہر کام میں وہ لائے. بمبئی کے گورنر ڈنکن کی رائے پر ایک غدار مہدی علی خان کو ایران کے بادشاہ بابا خان کے دربار میں بھیجا گیا کہ ایران کے لیے ایک ذری موقع ہے کہ وہ ہرات پر قبضہ کر لے. جبکہ زمان شاہ افغانستان سے باہر ہے. 1798 دسمبر کا یہ واقعہ ہے کہ جب زمان شاہ کو خطرہ محسوس ہوا اپنی حکومت سے تو وہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد دوبارہ پلٹ کے آنے کی نوبت نہ آئی. چوتھا منصوبہ بھی تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں تو سلطان نے پھر سے نظام کو راضی کرنے کی کوشش کیا. اور اسی درمیان میں نظام کو بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا کہ مراٹھوں نے ان کے علاقے چھین لیے تھا. بڑا ظلم کیا تھا مراٹھوں نے اور نظام نے انگریزوں کی طرف گہار لگائی تھی 1795 میں. لیکن انگریزوں نے کچھ نہیں کیا تو نظام انگریزوں سے بددل تھا. انگریز ٹس سے مس نہ ہوئے تو سلطان نے جو سمجھایا تھا وہ بھولا ہوا سبق یاد آیا. سلطان نے موقع غنیمت جان کر کے صلاح دی کہ حیدرآباد کی انگریزی فوج کو ہٹا کر اس کی جگہ ریمانڈ کے کمانڈ میں موجود 14,000 فرانسیسی فوج کو رکھ لیا جائے. اور نظام نے فرانسیسی فوج کو رکھ لیا. اب دیکھیے یہ زمانہ کون سا تھا؟ فرانس سے نیپولین، کابل سے زمان شاہ، حیدرآباد میں ایک زبردست فرانسیسیوں کی موجود. اب یہ ساری کی ساری قوت آزمانے کے لیے سلطان مسترب تھے کہ اگر یہ آگے آ گئے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟
سب کے سب صاف ہو گئے ہوتے. اتنا گہرا منصوبہ تھا کہ کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی تھی، لیکن ویلزلی نے اپنی عیاریوں اور مکاریوں سے نظام کو مجبور کر دیا. ریمانڈ کی فوج فرانس کو وہاں سے نکلوا دیا، سبسیڈری سسٹم کے تحت معاہدہ کروا لیا اور غلامی کا طوق ان کے گلے میں پہنا دیا. کیا ہوا سب جانتے ہیں. تو نظام پہلا حکمراں تھا جس کو ویلزلی نے اس جال میں پھنسایا. اتنا ہی نہیں بلکہ میسور کی چوتھی جنگ میں شرکت کا وعدہ دلا کر یہ لالچ دلایا کہ سلطنت خداداد کے کئی زرخیز حصے حیدرآباد کو دے دیے جائیں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب حصے بکھرے ہوئے اور نظام کے لوگ پہنچے اپنا حصہ مانگنے کے لیے، تو کہا گیا کہ چونکہ انگریزی فوج نے سری رنگا پٹنا کو فتح کیا اس لیے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اور بعد میں ٹیپو سلطان کے محل میں بھوکے پیاسے بدے شیروں کو ان کے حوالے کیا گیا. لے جانا ہے تو یہی لے جاؤ. لے جا کے کیا کرتے؟ گولی مار کے ختم کر دیا ان کو. کچھ نہیں ہاتھ آیا. تو یہ چیز تھی سلطان کی زندگی میں کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے. عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے. عشق پر قربان میری ساری زندگی، اور آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے. اور کہیں سے نہیں مل سکی بات تو آخری ہچکی نے دی اللہ اکبر کی صدا. نزا کی حالت میں کی تو نے باطل سے جنگ. یہ تھا آج کے محاضرے کا دوسرا حصہ. کیونکہ داستان بہت طویل ہے، تھوڑا سا حصہ اور کور کر لیا جائے. آج محاضرے کو 10 منٹ اور ہم طول دے دیتے ہیں تاکہ اگلا جو لیکچر ہے اس اگلے لیکچر میں ٹیپو سلطان کی اہم ترین خدمات کو، اصلاحات کو، خارجہ پالیسی کو، داخلہ پالیسی کو، ایجوکیشنل پالیسی کو، 3 چیزوں پر روشنی ڈالی جا سکے. یعنی آپ کی ایکسٹرنل پالیسی، انٹرنل پالیسی اور ایجوکیشنل پالیسی. یہ اگلے محاضرے میں انشاءاللہ بات کریں گے. یہاں پر یہ دیکھیں کہ سلطان کا کردار کیا تھا. سلطان ایک ڈیموکریٹک انسان تھے، جمہوریت پسند انسان تھے، اور اپنے آپ کو سٹیزن شپ ٹیپو کہا کرتے تھے. جمہوریت ان اصول اور جمہوریت کے ان اصولوں سے واقف تھے جن بنیادوں پر فرانسوی انقلاب برپا ہوا تھا. چنانچہ انہوں نے سری رنگ پٹن میں ایک جیکوبن کلب کی بنیاد ڈالی تھی جس میں سارے کے سارے ممبرز ہوتے تھے. اور اپنے محل کے سامنے ایک انہوں نے ٹری آف لبرٹی، آزادی کا درخت لگایا تھا کہ عوام پر یہ ثابت ہو جائے کہ عوام کے حقوق کے یہ نگہبان ہے، اور اپنے آپ کو سٹیزن ٹیپو کہلاتے تھے. کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو اپنے آپ کو اس طرح سے کہلوایا ہو جس نے اور ایسا کردار ادا کیا ہو. بہت بہادر تھے، اس بات سے واقف تھے کہ ان کی رعیت کے اندر، ان کی رعایا کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں کے دونوں شامل ہیں، اور دونوں کو ساتھ لیے ہوئے بغیر اسٹیبلٹی اور استحکام ممکن نہیں ہے. اور یہ بات خطوط سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ 18ویں صدی کے اختتام پر جب مراٹھوں نے اپنی جنگ کے دوران میں اپنے ہی مندروں کو لوٹا اور قیمتی بت چرا لے گئے، تو ہندو جنتا اپنی شکایت لے کر کے سلطان کے پاس پہنچی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندو جنتا کو سلطان کے اوپر بھروسہ تھا. سلطان نے بھرپور مذمت کی اور مندر کی تعمیر کے لیے مالی امداد بھی جاری کی. اور مذہبی رواداری کا یہ حال تھا کہ مساجد کے ساتھ ساتھ مندروں کو بھی 150 سے زائد مندروں کو بھی انہوں نے حکومت کی جانب سے امداد دیا، جس کی تفصیلات آگے ہیں. قابلیت اور وفاداری کی بنیاد پر بہت سارے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا. مثلا کرشنا راؤ امور خزانہ کا ذمہ دار تھا، سامی لنگر پولیس کا نگران، مول چند سوجن رائے مغل دربار میں سفیر، اور دیگر ہندو امرا پورنیا سبا راؤ اہم عہدوں پر تھا. ٹیپو سلطان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کی ایما پر بہت سارے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کیا گیا. اس حوالے سے معروف اسکالر اور گورنر ڈاکٹر B.R. پانڈے، بشمبر ناتھ پانڈے کا جو مقالہ ہے اورنگزیب اور ٹیپو سلطان، انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیپو کے دور میں ہندوؤں کے قتل عام کا یا زبردستی ان کو مسلمان بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب وہ گورنر برائے اڑیسہ اور بنگال تھے تو وہاں کے ٹیکسٹ بک میں انہوں نے پڑھا کہ ٹیپو کے ظلم سے تنگ آ کر کے ایک روز میں 10,000 برہمنوں نے خودکشی کر لیا. ان کو تعجب ہوا چونکہ سرکاری عہدے پر تھے، اور جب میسور آئے تو انہوں نے اس پبلشر سے رابطہ کیا اور معلوم ہوا کہ یہ کہاں سے روایت لی گئی ہے. میسور گزیٹیئر کا حوالہ دیا گیا اور وہ میسور گزیٹیئر کو انہوں نے نکالا تو ایسی کوئی تحریر ہی نہیں تھی. تو انہوں نے نصاب سے اس چیپٹر کو نکلوا دیا اور انہوں نے کتاب لکھی، اور خاص طور پر لکھا انہوں نے کہ زبردستی کسی طرح کا ایسا معاملہ نہیں کیا گیا. ڈاکٹر پانڈے لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو نے اپنے عہد میں بہت ساری معاشرتی برائیوں کو ختم کیا،
مثلا کالی دیوی کی بھیंट کے لیے انسانی جانوں کی قربانی کا خاتمہ کیا، شراب کو روکا، بھانگ دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال پر پابندی لگائی، زراعت کے شعبے پر یعنی ایگریکلچرل کے ڈپارٹمنٹ پر خصوصی توجہ کی، آب پاشی کا نظام قائم کرنے کا پلان کیا، اور جو ڈیم جس کا تذکرہ اس کے پہلے بھی آ چکا اور وہ آپ کو کتبہ بھی ہم نے پی پی ٹی میں دکھایا تھا کہ جب سلطان بطیری کی طرف سے وہ واپس آ رہے تھے تو دریا کے دونوں حصوں کی طرف ان کی نظر پڑی کہ دریا بیچ سے بہ رہا ہے، اوپر پہاڑی سلسلہ ہے، اگر یہاں پہ ڈیم قائم کر دیا جائے تو ہریالی، پانی کو روک کر کے مزید ہریالی پیدا کی جا سکتی ہے۔ آپ جا کے اسے مشاہدہ کر لیں، بیک واٹر بھی چلے جائیے، جا کر کے دیکھیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ سلطان شہید نے کتنا بڑا منصوبہ تیار کیا تھا، جس منصوبے سے آج 2 صوبے جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، بعد میں اسے قائم کیا گیا، بنایا گیا۔ سلطان جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں، ٹیپو نے امور سلطنت کی انجام دہی یعنی ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ جو خطوط لکھے ہیں، اس کا انگریزی زبان میں ولیم کریک نے ترجمہ کیا ہے 1851 میں، اور برطانیہ سے اس کو شائع کیا گیا۔ اس خطوط کے انداز تحریر اور ٹیپو کے احکامات پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹرانسلیٹر لکھتا ہے کہ سلطان بغیر کسی شک و شبہ کے پورے اعتماد سے وہ حکم جاری کیا کرتے تھے۔ اس کی پوری تفصیلات آگے والے لیکچر میں آئے گی۔ وہ لکھا ہے اس نے کہ میسور کی جنگ میں ٹیپو کے خلاف لڑنے والا کیپٹن ایڈورڈ امور سلطنت کے بارے میں اپنے خط میں لکھتا ہے کہ میسور میں کاشتکاری یعنی زراعت عروج پر ہے، صنعتیں بھرپور پیداوار دے رہی ہیں، سڑکیں کشادہ ہیں اور اس پر چلنے والے خوشحال اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ اور میسور گزیٹیئر کے لکھنے والے لوئس ریسن صفحہ نمبر 680 پر ہندوؤں کے مندر اور برہمنوں کے مٹھ اور مسلمانوں کی مساجد اور درگاہوں کو دی جانے والی مالی تعاون جو سرکاری خزانے سے دی جاتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کتنے سیکولر تھے کہ ہندوؤں کے مندروں کو 1,93,959 سونے کے چاندی کے سکے انہوں نے عطا کیے تھے، برہمنوں کے مٹھ کو 20,000 چاندی کے سکے انہوں نے ادا کیے تھے، مسلمانوں کی مسجدوں کو 20,000 چاندی کے سکے ادا کیے تھے۔ یہ وہ اعداد و شمار ہے جس کو خود پورنیا پنڈت نے انگریز کمیشن کو دیا تھا، جو سلطنت کی تقسیم اور انتظام کے لیے وہ وہاں پر موجود تھا۔ یہ اور اس قسم کی روایات کافی ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ جب چشمہ پیلا پہن لیا جائے تو سامنے کی چیزیں پیلی پیلی نظر آتی ہیں۔ یہ تعصبات کی وہ چشمے ہیں جن چشموں کو اہل حکومت اور حکومت کے ساتھ رہنے والے پیسے دولت والے اٹھا کر کے اس انداز کو پیش کیا کہ ان نفرتوں نے اس طرح جڑ پکڑ لیا ہے کہ پھر اب ٹیپو سلطان کے نام سے کچھ کرنا یا کچھ خیال لانا اس طرح سے ثابت ہے جیسے کسی غدار وطن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے غداریاں کی وطن کے ساتھ، جنہوں نے وفاداریاں کی انگریزوں کے ساتھ، آج ان کی اولادیں ملک کی ذمہ داریوں میں شامل ہو کر کے وفادار کہلانے کی مستحق ہیں، اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا جس کا خراج عقیدت پیش کر کے آج کی بات کو ہم پورا کرنا چاہیں گے کہ علامہ اقبال 1929 میں ٹیپو کے مزار پر انہوں نے حاضری دی تھی۔ بعد میں اپنے سب سے اہم تخلیق جاوید نامہ کے آخری باب آنسوئے افلاک میں ٹیپو سلطان شہید کو ولولہ انگیز اور بصیرت افروز الفاظ میں انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا اور لکھا انہوں نے شہیدان محبت را امام آبروئے ہند و چین و روم و شام نامشس از خورشید و موہ تابندتر خاک قبرش از منوتو زندتر عشق راز بوت بر صحرا نہاد تو ندانی جانچ مشتاقان داد از نگاہ خواجہ و بدرو حسین فقر سلطان وارث جذبے حسین رفت سلطان زی سرائے ہفت روز نوبت او در دکن باقی ہنوز، یعنی ٹیپو سلطان شہیدوں کے امام ہیں۔ وہ ہندوستان، چین اور روم کی اور شام کی عزت ہے۔ ان کا نام چاند ستاروں سے زیادہ روشن ہے۔ ان کی قبر کی خاک مجھ سے اور تجھ سے زیادہ زندہ ہے۔ عشق ایک راز تھا جس نے اس نے میدان عمل میں فاش کر دیا، تجھے معلوم نہیں کہ اس نے جان کس شوق سے دی۔ خواجہ بدرو حنین جناب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے فیض سے سلطان ٹیپو کا فقر جذب حسین کا وارث ہے۔ سلطان تو اس چند روز مسافر خانے سے چلا گیا، مگر دکن میں اس کا نقارہ آج بھی بج رہا ہے۔ اور اسی طرح علامہ اقبال نے اور جو طویل نظم لکھی ہے جاوید نامہ میں، وہ کنسپچول امیجنری افلاک کی سیر کرتے ہیں، روحوں سے ملاقات کرتے ہیں، الگ الگ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور تصوراتی طور پر اس کو انہوں نے اپنے اشعار میں لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب علامہ اقبال عالم تصورات، عالم ارواح میں پہنچتے ہیں تو کئی عظیم مسلم شخصیات سے ملاقات کے ساتھ سلطان ٹیپو سے بھی ملاقات ہوتی ہے، جو اس وقت
اس ملاقات میں جو کنورزیشن ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، وہ جاوید نامہ میں موجود ہے۔ سلطان ٹیپو کہہ رہے ہیں، اے اقبال تو 1929 یعنی تو میرے شہر اور میرے مزار کا زائر ہوا، ذرا اس ہندوستان کے بارے میں بھی تو بتا جو میرا ملک ہے، اس ملک کی یاد میں ہم نے اپنا دل خون کر لیا ہے، تو ہی ہمارے غم سے اس ملک کے غموں کا اندازہ کر لے۔ افسوس ہے اپنے عاشق کو نہ پہچاننے والے معشوق پر، ہم نے اس کی آزادی کو بچانے کی خاطر جان قربان کر دی، لیکن وہ ہمیں بھول کر انگریزوں کا دل دادا ہو گیا ہے۔ اقبال، اہل ہند فرنگی قانون کے منکر ہو گئے ہیں، اب فرنگی جادو ان پر نہیں چلتا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب فرنگی قانون ان پر اب نہیں چلتا، یعنی اب آزادی انگڑائیاں لے رہی تھی، 1929 کا زمانہ تھا، غیروں کا آئین روح کے لیے بھاری بوجھ ہے۔ اور آگے 5 شعروں میں علامہ اقبال ٹیپو سلطان کو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، خود ہی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی، جب تک خود ہی ہاتھ نہ آئے شکست انسان کا مقدر رہتی ہے، یعنی سیلف ریسپیکٹ۔ سلطان پھر پوچھتے ہیں، تو نے میرے شہر اور دربار کی زیارت کی، بتا تو نے دکن میں زندگی کے کوئی آثار دیکھے؟ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے دکن میں اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے بیج بو دیے ہیں، اب اس چمن کی مٹی سے لالا کے پھول اگتے ہیں، وہاں بہنے والی ندی کاویری مسلسل سفر میں ہے، میں نے اس کی جان میں ایک نیا شور دیکھا ہے اور زندگی کی ایک اٹھان دیکھی ہے۔ اور پھر علامہ اقبال کاویری کی شان میں کچھ اشعار پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق کو ہمارے سامنے لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔